بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے سینے کے درد کی دمک سمن کی سماعت تک پہنچ گئی۔ دیکھتے ہوئے انگاروں سے بھری انگیٹھی اور درد مٹانے والے تیل کی شیشی لیے سمن آنن فانن میرے پاس آ دھمکی۔ ماسٹر صاحب بٹن کھولیے، تیل مالش کر دوں۔ میں جھجکا تو خود اس کی انگلیاں میرے قمیض کے بٹنوں تک پہنچ گئیں۔ رہنے دو سمو، کچھ دیر میں درد یوں ہی چلا جائے گا۔ یوں ہی کیسے چلا جائے گا؟ درد یوں ہی چلا جاتا تو پھر یہ دوائیں کیوں ایجاد ہوتی؟ تکلف نہ کیجیے، ہاتھ ہٹائیے اور مجھے اپنا کام کرنے دیجیے۔ بیکار میں تم ضد کر رہی ہو۔ ضد میں نہیں، آپ کر رہے ہیں۔ پلیز ہاتھ ہٹائیے، ورنہ درد بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ درد زیادہ بڑھ گیا تو اس وقت کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ملے گا۔ سمن کی انگلیوں نے میرے ہاتھ کو قمیض سے الگ کر دیا اور خود بٹن کھولنے میں مصروف ہو گئیں۔ قمیض کے دونوں سرے میرے دونوں پہلوؤں کی جانب کھسک گئے۔ گرم تیل اور خلوص میں ڈوبی سمن کی نرم انگلیاں میرے مضطرب سینے پر تیزی سے پھرنے لگیں۔ آہستہ آہستہ درد سرکنے لگا۔ درد مند انگلیوں کے خلوص نے میری نگاہوں میں ایک پیکر ابھار دیا۔ یہ وہ پیکر تھا جو اکثر ایسے موقعوں پر میرے پاس سمٹ آتا تھا اور جس کے آتے ہی درد سرک کر کہیں دور چلا جاتا تھا۔ اس پیکر کا لمس رگ و ریشے میں سکھ بھر دیتا تھا۔ یہ وہ پیکر تھا جو ایک حادثے میں ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گیا تھا اور مجھے اپنے قرب سے ہمیشہ کے لیے محروم کر گیا تھا۔ ممتا اور محبت کے اس پیکر کے کھونے اور اپنے خالی ہو جانے کا سارا کرب میری آنکھوں میں سمٹ آیا۔ روشن دیدوں میں پانی بھر آیا۔ پیکر اس پانی میں ڈوب گیا۔ دیر تک میں رومال سے نامولود اور بوجھل پلکوں کو صاف کرتا رہا۔ رومال ہٹا تو میری نگاہوں نے دیکھا کہ سمن کی نظریں میری آنکھوں پر مرکوز تھیں۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھے جا رہی تھیں، جیسے وہ کچھ تلاش کر رہی ہو، اور اس کی نرم گرم انگلیاں اور بھی مستعدی سے میرے سینے پر پھیل رہی تھیں۔ اس کی متلاشی آنکھیں اور رقص کی نا انگلیاں دونوں مجھے اچھی لگیں۔ میری نگاہیں متلاشی آنکھوں پر مرکوز ہو گئیں۔ اس بار وہ مجھے پراسرار بھی لگیں۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا جیسے وہ میرے اندر اترتی جا رہی ہوں اور شاید کچھ کہنا بھی چاہ رہی ہوں۔ میں دیر تک سمن کی آنکھوں کی پراسراریت کو پڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں عجیب و غریب قسم کے خیالات ابھرنے لگے۔ پہلے تو میں ان خیالوں کو ادھر ادھر جھٹکتا رہا، بعد میں مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ہم اس کمرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے ارد گرد کی ایک ایک چیز کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ تمہارا ذہن کہاں بھٹکنے لگا؟ فاق، تم یہ کیا سوچنے لگے؟ میرے اندر کی ایک آواز مجھے روکنے لگی۔ تم کسی کی باتوں میں آ رہے ہو۔ آج جب ایک حقیقت تمہارے سامنے آ گئی ہے اور تمہیں محسوس ہونے لگا ہے کہ سامنے والی آنکھیں تمہیں کسی اور رنگ میں دیکھ رہی ہیں، تو تمہارا یہ سوچنا کوئی غیر فطرتی عمل نہیں ہے۔ دوسری آواز مجھے آگے بڑھنے کا جواز فراہم کرنے لگی، مگر پہلی آواز نے بات شروع ہی کی تھی کہ دوسری آواز اس کی تردید میں بول پڑی۔ مگر کیا؟ یہی نہ کہ اس نئی سمت میں اڑنا اٹ پٹانگ لگ رہا ہے۔ یہ اٹ پٹا پن بہت دیر تک باقی نہیں رہے گا۔ احساس کا فطرتی پن اس کے باندھ کو بہت جلد توڑ دے گا۔ دوسری آواز کی اس دلیل کے بعد میری نگاہوں کے پھیلاؤ کا دائرہ بڑا ہو گیا۔ سمن کی آنکھوں کا رنگ اور گہرا اور گاڑھا نظر آنے لگا۔ دیدوں کے آئینے میں کچھ منظر بھی چمکنے لگے۔ ماسٹر صاحب لائیے، اپنے کپڑے دیجیے، میں دھو دوں۔ میرے میلے کپڑے دھو گی؟ کیا میں اپنے میلے کپڑے نہیں دھوتی؟ پھر بھی تکلف نہ کیجیے، جلدی سے دے دیجیے، نہیں تو آنگن سے دھوپ نکل بھاگے گی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ مگر مجھے اچھا لگتا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ کا کام کر کے مجھے خوشی ملتی ہے۔ ماسٹر صاحب، یہ پھول آپ کے لیے۔ میرے لیے کیوں؟ آپ کو پھول بہت پسند ہے نا، اس لیے۔ بازار گئی تھی تو سب کے لیے کچھ نہ کچھ لائی، آپ کا خیال آیا تو یہ پھول دیکھ گئے۔ اچھے ہیں نا؟ اشفاق، تمہیں معلوم ہے سمن نے یہ فرنی کیوں بنائی ہے؟ کیوں بنائی ہے امی جان؟ تمہاری کامیابی کی خوشی میں۔ کلاس میں تم اول جو آئے ہو نا، لیکن یہ کامیابی ایسی بھی نہیں کہ جشن منایا جائے۔ کیوں ایسی کیوں نہیں ہے ماسٹر صاحب؟ ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ میرا باس چلتا تو میں اس خوشی کو خوب دھوم دھام سے مناتی۔ منظروں کے آس پاس سمن کا وہ چہرہ بھی ابھر آیا جس پر ہیڈ لائٹس کی طرح موجود اس کی بڑی بڑی مینی خیز آنکھیں مختلف موقعوں پر میری جانب مرکوز ہوتی رہی ہیں، شاید کچھ بولنے یا بتانے کی کوشش کرتی رہی ہیں، مگر میں اس کی نگاہوں کی زبان کو نہ سمجھ سکا، ان کی مینی خیزی کا مفہوم نہ پا سکا۔ میری نظروں کے سامنے ابھرے مناظر اور سمن کے نظروں کے اسرار دونوں مل کر میرے آگے معنی کے دروا کرنے لگے۔ پھر سے چیزوں کا رنگ بدلنے لگا۔ رنگ سے پھوٹنے والی شعاؤں نے میرے ذہن کے آگے منڈلانے والے دھندلوں کو دور کر دیا۔ سمن ایک نوجوان، خوبصورت اور پرکشش لڑکی کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔
اس کے خط و خال، رنگ و روپ، نشیب و فراز، لب و رخسار، قد و قامت سبھی مجھے اچھی طرح دکھائی دینے لگے۔ اس کے اس نئے روپ کی جلتی ہوئی تبدیلیوں نے میرے جسم کے چراغوں کو روشن کر دیا۔ آہستہ آہستہ لمحیں اٹھنے لگیں۔ اٹھتی ہوئی لمحوں کی روشنی میں اوپر اڑنے لگا، میرے ساتھ سمن بھی اڑنے لگی۔ اڑتے اڑتے ہم ایک ایسے گھر میں پہنچ گئے جہاں در و دیوار سے جہاں فضائی نور پھوٹ رہا تھا، طلسماتی رنگ ابھر رہا تھا، ماحول سحر و ساز خوشبوؤں بکھیر رہا تھا۔ فضا میں ایک کیف آ گئی، موسیقی گل رہی تھی۔ میں کم خواب کے بستر پر پڑا تھا اور جوان خوبرو سمن میرے کھلے ہوئے چوڑے چکلے سینے پر اپنی نرم گزار انگلیاں سے گرم تیل مالش کر رہی تھی، اور میرا خواب کسی داستانوی شہزادے کی طرح اڑان بھرتا جا رہا تھا۔ سمو 11 بج گئے، سوئے گی نہیں؟ نچلی منزل سے سمن کی ممی کی آواز آئی اور خواب بکھر گیا۔ سمن چلی گئی اور میں خیالوں کی دنیا میں کھو گیا۔ میرے پاس سے جا چکی سمن ایک نئے روم میں پھر سے میرے پاس آ دمکی۔ اس کی جادوئی آنکھوں نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے یقوتی لب کچھ بولنے کے لیے مچلنے لگے۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہوں۔ میری آنکھوں کی زبان تو ناکام ہو ہی گئی تھی، لگتا ہے انگلیوں کی زبان بھی اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو پائی۔ میں کیا کروں کہ زبان کھولے بنا میرے دل کا حال آپ کے دل تک پہنچ جائے؟ آپ تو جانتے ہیں کہ میں ایک عورت ہوں اور عورت اس معاملے میں اپنے لب نہیں کھولتی۔ اچھا ہوا کہ میرے دل کی بات آپ تک پہنچ گئی، ورنہ پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا۔ میرا اضطراب مجھے کس کس کرب سے گزارتا، مجھ میں درد کی کتنی فصلیں اگاتا، کب تک مجھے کانٹوں کے بستر پر سلاتا، مجھے ان لذتوں اور مسرتوں سے محروم رکھتا جن سے میں ان دنوں سرشار ہوں۔ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ اٹھیے، جلدی کیجیے، آج ہمیں تھاوے کی دیوی کا میلہ دیکھنے جانا ہے۔ آج کا میلہ میں آپ سے دیکھوں گی، دکھائیں گے نا؟ اس میلے میں لڑکیوں کے مطلب کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیب گرم کر کے چلیے گا۔ اور ہاں، سنا ہے اس بار کوئی مشہور نوٹنکی پارٹی آئی ہوئی ہے، روز پیار و محبت کا کھیل دکھا رہی ہے، آج شیری فرہاد کا کھیل دکھانے والی ہے۔ کسی طرح باجی وغیرہ کو گولی دے کر 1-2 گھنٹے کے لیے ان سے الگ ہو جائیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ میں چلتی ہوں، آپ تیار ہو کر نیچے آ جائیے۔ خیالوں کے سحر نے ایسا سما باندھا کہ دل و دماغ میں میرے ہاتھ میں کاغذ قلم تھما دیا۔ خط لکھ کر مجھے ایسی سرشاری ملی جیسے یہ خط سمن نے مجھے لکھا ہو۔ میں نے اسے کئی بار پڑھا اور پھر تہہ کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد تکیے کے نیچے دبا خط میرے تکیے کو آہستہ آہستہ اوپر اٹھاتا گیا، تکیے کے ساتھ ساتھ میں بھی اوپر اٹھتا گیا، اور پھر اڑن تشریح کی طرح وہ مجھے خلاؤں میں ادھر ادھر اڑانے لگا۔ اس نئے احساس نے ایسا مرہم لگایا کہ درد ایک بار بھی نہ اپنا سار اٹھا پایا۔ صبح سے شام تک تو درد کو ڈاکٹر کی دوا نے روکے رکھا، مگر رات آتے ہی میرے منہ سے کرہا نکلنا شروع ہو گئی۔ سمن آگ اور تیل لے کر پھر میرے کمرے میں آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی میری کرہا میں اور تیزی آ گئی۔ کیا بات ہو گئی ماسٹر صاحب؟ دن میں تو درد نہیں تھا۔ وہ میری طرف حیران و پریشان ہو کر دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں یکا یک درد کیوں بڑھ گیا۔ مختصر سا جواب دے کر میں خاموش ہو گیا۔ آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا نا؟ میرے سرہانے بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ دکھایا تو تھا، اور ڈاکٹر کی دوا سے درد تھم بھی گیا تھا، مگر اس وقت پھر میرا لہجہ بھی درد سے بھر گیا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، کل ڈاکٹر کو پھر دکھا لیجئے گا۔ اس وقت میں تیل کی مالش کر دے رہی ہوں، اس سے درد ضرور کم ہو جائے گا۔ تم کیوں تکلیف اٹھاتی ہو شمو؟ دوا کھا لی ہے، کچھ دیر بعد تھوڑا بہت درد کم ہو ہی جائے گا۔ تم سو جاؤ، سارا دن کام کرتی رہی ہو، تھک گئی ہوگی۔ کہنے کے لیے میں نے سمن سے جانے کے لیے کہہ دیا تھا، مگر دل ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سمو واپس چلی جائے۔ ایک بار تو محسوس ہوا جیسے جانے کے لیے اٹھ رہی ہو۔ اس وقت مجھے اپنے آپ پر بہت غصہ آیا اور جی میں آیا کہ میں اپنے دماغ کے اس حصے کو کسی مضبوط شکنجے میں کاس دوں جو خواہ مخواہ کی فارمیلٹیز نبھاتا رہتا ہے۔ نہیں، میں بالکل نہیں تھکی ہوں، اور تھکی بھی ہوتی تو میری تھکن آپ کے درد سے زیادہ اہم تو نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر سمن میرے سینے پر مالش میں مصروف ہو گئی۔ سمن کے اس جملے نے میرے رگ و ریشے میں کیف و اسبات کا نشہ کھول دیا۔ آج بھی وہ میرے چہرے کی طرف یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ میں بھی اس کی نظریں بچا کر کبھی کبھی اس کے سراپے کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ وہ یوں ہی ساری رات میرے پاس بیٹھی رہے، اس کی نرم گرم انگلیاں میرے سینے پر رقص کرتی رہیں، مجھ میں حرارت دوڑتی رہے، اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی رہیں، اور میری نگاہیں اس کے سراپے کا طواف کرتی رہیں، اور اس جاں بخش رات کی کبھی صبح نہ ہو۔ کافی وقت گزر گیا، نہ میں نے اس سے جاننے کے لیے کہا اور نہ ہی اس نے مجھ سے اجازت طلب کی۔
ہم دونوں خاموشی سے اپنے اپنے کام میں مشغول رہے۔ نیچے سے سمن کی امی کی آواز آئی اور سمن کے لب بول پڑے، جاؤں؟ جاؤ۔ یہ لفظ میرے منہ سے اس طرح نکلا جیسے میں نے کہا ہو کہ مت جاؤ۔ سمن جانے لگی تو میرے تکیہ کے نیچے پڑے خط نے مجھے ایک بار پھر ٹہکا دیا۔ وہ پہلے بھی کئی بار ٹہکے دے چکا تھا، مگر میں ہر بار اسے ٹالتا رہا تھا، لیکن اس بار تباہ اس کے ٹیکے پر خاموش رہ جانا میرے بس میں نہیں تھا۔ یکا یک میرے منہ سے نکل گیا، سنو۔ اس کے قدم رک گئے۔ کیا بات ہے؟ وہ میری طرف حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ یہ لو، اسے پڑھ لینا۔ جلدی سے میں نے وہ خط تکیے کے نیچے سے نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ چند لمحے تک وہ حیرانی کے عالم میں مجھے دیکھتی رہی، پھر اس کی انگلیوں نے میرے خط کو اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ میں اسے آخری زینے تک دیکھتا رہا۔ خط میرے تکیے کے نیچے سے جا چکا تھا، مگر میرے سر میں ایک اضطراب پیدا کر گیا تھا۔ دماغ کے خانوں میں طرح طرح کے خیالات جمع ہو کر ہلچل مچا رہے تھے۔ جی چاہتا تھا کہ کوئی کرشمہ ہو جائے اور آن کی آن میں یہ رات صبح میں تبدیل ہو جائے، یا صبح کی بجائے رات میں ہی میرے خط کا جواب مل جائے۔ دل کے کسی گوشے میں رہ رہ کر یہ امید بھی گنگڑائی لے رہی تھی کہ ممکن ہے خط پڑھنے کے بعد سمن کسی بہانے سے اوپر آ جائے۔ اس اضطراب نے مجھے صبح تک جگائے رکھا، ایک لمحہ بھی مجھے چین لینے نہیں دیا۔ خدا خدا کر کے رات کی سیاہی ہٹی اور صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو میں تیار ہو کر وقت سے پہلے ہی ناشتہ کی میز پر جا بیٹھا۔ اس وقت کا انتظار رات کے اضطراب سے زیادہ بھاری پڑ گیا۔ سمن جب نظر آئی تو انتظار کا بھاری سیل تو ہٹ گیا، مگر ایک عجیب طرح کی بے قراری نے مجھے دبوچ لیا۔ سمن قدرے سست رفتار سے میرے پاس پہنچی۔ نظریں نیچی کیے ہوئے اس نے مجھے سلام کیا۔ وہ ناشتے کی پلیٹوں کے ساتھ میز پر ایک لفافہ بھی رکھ کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے لفافہ کھول لیا۔ محترم ماسٹر صاحب، آپ نے لکھا ہے کہ میں تمہیں نہیں سمجھ سکا، تو واقعی آپ مجھے نہیں سمجھ سکے۔ آپ نے اپنے چہرے پر جمی میری آنکھیں دیکھ کر اور ان میں محبت کی جھلک محسوس کر کے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، لیکن آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ آپ پر مرکوز ہونے والی میری نگاہیں خلوص اور محبت سے بھری ضرور تھیں، مگر وہ ایک بہن کی آنکھیں تھیں جو اپنے بھائی کے چہرے پر پھیلی ہوئی اداسیوں کے ڈورے اور بھیگی ہوئی آنکھوں میں تیرتے ہوئے غموں سے اس کی زندگی کے خلا اور محرومیوں کا اندازہ کر رہی تھی۔ افسوس کہ میں آپ کی خواہش کی تکمیل نہیں کر سکتی۔ آپ کی بہن سمن۔ سمن کا خط پڑھ کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے ذہن پر ہتھوڑا مار دیا ہو، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوا جیسے اس ہتھوڑے کی ضرب سے چھٹکی چنگاریوں نے میرے رگو ریشے میں ایک نئی قسم کی محبت کی گرماہٹ بھر دی ہو۔